عثمان بہن کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مالٹون وہ تاریخی جگہ ہے جہاں پہ 2011 کی جو آؤٹ بریک تھی اس کو ہم سب نے میاں محمد نواز شریف اور شہباز صاحب کی قیادت میں اس سے نبرد آزمائے ہوئے تھے اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں کامیابی دی تھی. 2011 کی بات انہوں نے کر دی کہ جب ظاہر ہے کہ لاہور میں ایک دنیا کی تاریخ کی ایک بہت بڑی آؤٹ بریک تھی اور ہمارے اپنے لوگ جو تھے وہ وفات پا رہے تھے. عمران خان صاحب نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا اور ڈینگی برادرز کے تانے دیے تھے. میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 2011 سے 2018 تک 31 مئی 2018 تک ہم دونوں بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں خواجہ عمران صاحب اور میں نے الحمدللہ ہم نے بڑی محنت کی شہباز صاحب کی قیادت میں اور ایسے سال بھی گزرے جس میں مورٹیلٹی زیرو تھی. یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب میں ایک بھی ڈیتھ نہیں تھی. ہم اسی ٹارگٹ پہ کام کرتے تھے. میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو پیشنٹس کی تعداد بتائی گئی ہے میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں, نہ خواجہ عمران صاحب متفق ہیں. بنیادی طور پہ تعداد اس سے بہت زیادہ ہے اور بے شمار گیپس ہیں جن کی میں نشاندہی کروں گا ایک ٹیکنیکلی اور ایک ایکسپرٹ اوپینین کے طور پہ. اس وقت جو کے پی کے صورتحال ہے پشاور کی سب سے ورسٹ ہے. پاکستان جو ہے وہ انڈیمک سچویشن سے پینڈیمک سچویشن میں جا چکا ہے, یعنی پورے ملک میں وبائی کیفیت بن چکی ہے اور بالخصوص کے پی کے پشاور اور اس کے ارد گرد کے شہر, پنجاب میں لاہور راولپنڈی اور کیپٹل جو ہے اسلام آباد, یہ اس کا مین وبا کا فوکس ہے اور بدقسمتی سے مورٹیلٹی کی ریشو بھی کافی اس وقت زیادہ ہے. جو پیشنٹس کی تعداد بتائی جا رہی ہے کنفرم پیشنٹس کی, وہ اس سے بہت زیادہ پیشنٹس ہیں. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سسپیکٹڈ پیشنٹس ہیں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایکسپرٹس کے مطابق آپ ان کو بھی کنفرم ہی کہیں گے بغیر کسی حجت کے کلینکل ججمنٹ پہ جو او پی ڈی میں ڈاکٹر بیٹھا ہے. اور اگر اس نے ریفریشر کورس کیا ہے ڈیاک کا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سال ریفریشر کورسز نہیں کرائے گئے. ہر سال ڈاکٹرز ٹرانسفر ہوتے ہیں, ایچ اوز آتے ہیں چلے جاتے ہیں, پی جیز آتے ہیں چلے جاتے ہیں. جنرل پریکٹیشنرز کو بالکل ٹچ نہیں کیا گیا کسی صوبہ پنجاب کے شہر میں, اسلام آباد میں یا کے پی کے میں. جی پیز کے بعد جو پیشنٹس آ رہے ہیں وہ اس سسٹم میں نہیں آ رہے. جو مین پرائیویٹ ہسپتال ہیں ان کے کچھ پیشنٹس سسٹم میں آ رہے ہیں. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بعض ہسپتالوں کو یہ بھی کہا گیا ہے اور یہ مصدقہ بات ہے میرے پاس کہ آپ مورٹیلٹی کو کم سے کم بتائیں, پیشنٹس کو کم سے کم بتائیں. ہسپتالوں کی جو بیڈ کی صورتحال کو بجاتی ہے اس میں فراڈ کیا ہے. فراڈ یہ ہے کہ آپ نے ایک پروٹوکول بنا دیا ہے کہ پریڈیٹس میں وہ 50,000 سے کم ہوں گے ہم داخلہ کریں گے. یہ سراسر زیادتی ہے. اس سے مورٹیلٹی کی ریشو بڑھے گی کیونکہ جب پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا وہ انفیکٹڈ ہوگا. اگر آپ اس کو 50,000 سے پلس مائنس پہ واپس بھیج دیں گے تو جب دوبارہ آپ کے پاس آئے گا اس کو مینج کرنا آسان نہیں ہوگا. ڈیکسن 40 کی شدید شارٹیج ہے. یہ وہ ڈرپ ہے جب آپ ڈی ایف سے ڈی ایچ ایف اور ڈی ایس ایس میں جاتے ہیں یعنی ہیمریجک اور شارٹ اسٹروم میں جاتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر ایک خاص کیفیت میں اس ڈیکسن 40 کو تجویز کرتا ہے. پرائیویٹ ہسپتالوں سے آپ کنفرم کر لیں اس بات کو, 1-1 2-2 3-3 ان کو صرف بوٹل دی گئی ہیں. اگر ایک پیشنٹ کو ایک سے زیادہ لگنی ہے یا پیشنٹ 50 ہیں اور ان میں 4 کو چاہیے ہوگی تو وہ کہاں سے لیں گے. میگا کٹس جو ہیں وہ شہر میں دستیاب نہیں ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ہماری اپنی آپ بیتی ہے. لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں, ہمیں ان کو منتیں کر کے ارینج کر کے دینی پڑ رہی ہیں. سی بی سی پہ ایک نیا پروٹوکول لگا دیا آپ نے, وہ آپ نے کہا جی کہ ڈاکٹر کا نسخہ لائیں. اور بھائی 90 روپے کا ایک شہباز سے کوئی دور میں کیا گیا تھا اور آنریبل ہائی کورٹ نے اس کے فیور میں فیصلہ دیا تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کا نسخہ لائیں. پہلے وہ 1,000-2,000 فیس ہے تو 900 روپے کا ویسے ہی کرا لے, اس سے بھی پیشنٹ کی ریشو جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے. اب گیپس کیا ہیں؟ گیپس یہ ہیں کہ کچھ میٹنگ پروفیسر صاحبہ نے بالکل کی ہیں. ان میٹنگ کا فائدہ کیا جب آپ کسی کو بولنے نہیں دیتے, ٹیکنیکل لوگوں سے تو آپ کنسلٹیشن نہیں کرتے. ڈیاگ جو ہے اس کا کام کلینکل پارٹ پہ ہے. جو آپ کا ٹیکنیکل گروپ ہے آپ نے اس کی کتنی میٹنگ کی ہیں, ڈیٹا کو آپ نے انالائز کتنا کیا ہے. شہباز صاحب کے دور کا پورا سسٹم موجودہ پی آئی ٹی بی کا جو ایک ڈیش بورڈ ہے وہ ڈیش بورڈ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن بھی ہے کیونکہ ہزاروں موبائل سیلز جو ہیں پورے پنجاب کے تمام یونٹ کونسل تک موجود ہیں. ہر محکمے کا سسٹم ہے. اب کتنے اینڈرائڈ کام کر رہے ہیں, کس نے کیا ایکٹیویٹی کی, اگر اس ڈیٹا کو دیکھنے کی عثمان گلزار صاحب زحمت کر لیتے جو ان کو فیبرری سے روزانہ دیکھنی چاہیے تھی, پروفیسر صاحبہ کو روزانہ دیکھنی چاہیے تھی کیونکہ پی آئی ٹی بی کا بندہ تو ساتھ اٹیچ ہے, اس کی ڈیوٹی ہے, اس کا کام ہے شام کو بتانا کہ فلاں بیماری کا یہ صورتحال ہے, ڈینگی کے پیشنٹ کی یہ صورتحال ہے. اور وہ ایک پورا جیوگرافک ایک سسٹم ہے. ہر شہر کی گلی محلہ گھر سامنے ہے. اگر ایک سرکل دوسرے سرکل پہ آ رہا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس محلے میں آؤٹ بریک ہے. تو آپ کو ڈیلی اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی ہے. آپ کو ریڈ یوسز کو دیکھنا ہے, آپ کو مائلڈ ریڈ کو دیکھنا ہے, آپ کو گرین یوسز کو دیکھنا ہے. تو اسٹریٹجی تو ڈیلی بننی ہے. لیکن کیا یہ گیا ہے کہ اس پہ توجہ نہیں دی گئی. اب لوگوں کی اموات ہونی شروع ہو گئی ہیں. اور کے پی کے اسلام آباد میں ذمہ داری کس کی ہے؟ شیخ شی صاحب آپ کی ذمہ داری ہے. وزیر داخلہ کون ہے؟
تو یہ دونوں دیہی اور شہری جو علاقے ہیں, یہ ہم دونوں نے اسلام آباد میں دیر رات کام کیا, ہمیں گلی گلی کا پتا ہے وہاں پہ, اور میں بتا دوں وہاں پرابلم کیا ہے, وہاں پہ عملہ نہیں ہے ان کے پاس. اب یہ جو مرضی کہہ لیں, ہمارے ٹپس پہ ہے یہ چیزیں اسلام آباد کی. اسلام آباد امپیکٹ کرے گا, پنڈی امپیکٹ کرے گا, کیونکہ جو روڈ ہے جو پیر ودائی سے جا رہی ہے پشاور روڈ کو, ایک سائڈ پہ آئی جی پی روڈ ہے, دوسری سائڈ پہ پنڈی کی روڈ ہے, وہاں سے شروع ہے, وہاں ریلوے کی ورکشاپ بھی ہیں. تو آپ نے جو میٹنگز کی ہیں پنجاب میں یا اسلام آباد میں, تو عمران خان صاحب مجھے کہیں نظر نہیں آئے. آپ اور چیزوں پہ آپ کی توجہ ضرور ہے, لیکن ڈینگی پہ آپ کو تمام صوبوں کی میٹنگ کرنی چاہیے سی, کیونکہ سندھ میں پیشنٹس آ رہے ہیں, پنجاب میں پیشنٹس آ رہے ہیں, کے پی کے میں پیشنٹس آ رہے ہیں, اسلام آباد میں پیشنٹس آ رہے ہیں. کیس رسپانس ٹھیک نہیں کیا جا رہا. اب ہو رہی ہے کہ جو کیس کا درج کرنا ہے کنفرم کا, وہ 24 گھنٹے کا پروسیس ہے. سسپیکٹڈ, پروبیبل, کنفرم. بھائی سسپیکٹڈ پہ پروٹوکول کرنا شروع کر دیں. یہ کس کو نہیں پتا اس بات کا کہ جب سسپیکٹڈ پیشنٹ اسپتال میں آتا ہے تو آپ پروٹوکول کر دیں, اس لیے کر دیں کہ وہاں پاپولیشن ہے, وہ انفیکٹڈ پاپولیشن ہے, وہ انفیکٹڈ ماسکیٹو ہے. جب اس نے ایک بندے کو انفیکٹڈ کر دیا تو جب تک آپ اس کو ٹارگٹ فاگنگ نہیں کریں گے, اب جو انسیکٹیسائڈ ہے آپ نے وہ امپورٹ نہیں کی, آپ لوکل یوز کر رہے ہیں. ہم WHO جو تھی وہ یوز کرتے تھے, IRS آپ لوگ نہیں کر رہے, عملہ آپ نے کم کر دیا. مثال میں تو DHA میں کیا ایشو ہوا, کیوں DHA سے آؤٹ بریک شروع ہوئی؟ اس لیے شروع ہوئی کہ پنجاب حکومت شہباز صاحب کے دور میں کئی سو کا عملہ گورنمنٹ آف پنجاب DHA کو دیتی تھی, اور انتظامی طور پہ ہم DHA کو ہیلتھ میں ساتھ شامل کر لیتے تھے ڈینگی میں. آپ نے وہ بھی کام ختم کر دیا. آپ نے لاہور, پنڈی, ملتان میں, ملتان کے ملتان بھی آ رہا ہے, ملتان بھی اس سمت میں آ رہا ہے بدقسمتی سے. گراف ہمارا اس وقت یہ جا رہا ہے, یہ گراف نہیں, یہ گراف ہے, اور یہ بہت ڈینجرس گراف ہے, کیونکہ اسپتال کی کیپیسٹی ختم ہو چکی ہے. دیگر ایلمنٹس جو ہیں وہ کمپرومائز ہو رہی ہیں. یعنی آپ صرف ڈینگی کے پیشنٹ تو نہیں ڈیل کر رہے, اور پیشنٹ بھی آ رہے ہیں, اب باقی پیشنٹ کو نکال کے اب ڈینگی پیشنٹ لا رہے ہیں. تو یہ ایک ڈیزاسٹر والی صورتحال ہے, اور اسٹیٹ آف افیئر اس طرح چاہا جا رہا ہے کہ ان کے جو کزن ہیں نشیروا برقی, وہ لاہور میں آ کے میٹنگ کر رہے ہیں. تمام VCs پرنسپلز کو 18-19 اکتوبر کو بلا لیا گیا. بھی نشیروا برقی صاحب کس حیثیت میں, آپ نے تو KPK میں سسٹم سارا ختم کر دیا. آپ نے PMDs کو PMC بنا کے ڈاکٹر کو ٹارچر جو کیا آپ نے سڑکوں پہ, ان کے امتحانات کا سسٹم سارا آپ نے فارغ کر دیا. آپ ایک پلمونالوجسٹ ہیں برقی صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کرونا میں اسکول پہ کام کیا کیا ہے. یہاں کے ڈاکٹر نرسنگ کو اپنی جانیں دی ہیں, یہاں پہ تو لوگوں نے خدمت کی ہے کرونا میں لوگوں کی. آپ امریکہ میں بیٹھ کے ویڈیو لنک میٹنگ کرتے ہیں, اور آپ پورے ملک کے ہیلتھ سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں. تو دوستو یہ اسٹیٹ آف افیئر ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو گائیڈ کریں. بکلیٹس موجود ہیں, سسٹم موجود ہے, اور اس کی ذمہ داری KPK کی محمود خان صاحب پہ ہے, اور پنجاب میں ذمہ داری بزار صاحب آپ پہ ہے, اور اسلام آباد کی ذمہ داری عمران خان اور شیخ رشید پہ ہے. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 5 سال پہلے جب پشاور میں آؤٹ بریک ہوئی تو شہباز صاحب نے خواجہ عمران نذیر صاحب کو بھیجا تھا وہاں پہ. یہ بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا صورتحال تھی. پروفیسر فیصل مسعود مرحوم ان کے ساتھ گئے تھے, ڈیکسن 40 یہ ساتھ لے کے گئے تھے, انسیکٹیسائڈ یہ ساتھ لے کے گئے تھے, اور پھر بھی KPK حکومت نے تعاون نہیں کیا تھا, چونکہ گورنر وفاق کا نمائندہ تھا, تو گورنر صاحب نے آپ کو سپورٹ کیا تھا. خیر صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑی سی صورتحال کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جس طرح بھی سلمان